بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، میں لے کر حاضر ہوا ہوں UGC نیٹ JRF کے کچھ اہم سوالات و جوابات۔ تو شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا سوال ہے، باغ و بہار کو اردو زبان کے لیے بیش بہا اضافہ کس نے قرار دیا تھا؟ گلکرسٹ، غالب کلیم الدین یا پھر گیان چند جین؟ جی دوستو، تو سوال نمبر پہلا کا صحیح جواب ہو جائے گا گلکرسٹ۔ یاد رکھیے گا ساتھیو، باغ و بہار کو اردو زبان کے لیے بیش بہا اضافہ گلکرسٹ نے قرار دیا تھا۔ باغ و بہار کے مصنف میر امن کے بارے میں بات کریں تو میر امن کی پیدائش 1732 عیسوی کو ہوئی ہے دہلی میں، اور وفات 1808 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی ہے۔ میر امن کی کل 2 کتابیں ہیں۔ پہلا ہے باغ و بہار، جو 1802 عیسوی میں انہوں نے مکمل کیا تھا اس کتاب کو، اور اس کے ٹھیک 2 سال بعد یہ کتاب 1804 عیسوی میں شائع ہوئی ہے۔ یاد رکھیے گا، باغ و بہار 1802 عیسوی میں مکمل ہوا تھا اور 1804 عیسوی میں شائع ہوئی ہے۔ اور ان کا دوسرا کتاب ہے گنج خوبی۔ گنج خوبی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا۔ گنج خوبی جو ہے وہ ملا واعظ حسین کاشفی کی فارسی کتاب اخلاق محسنی کا اردو ترجمہ ہے۔ لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے دوستو کہ UGC جو ہے وہ گنج خوبی کے جو ہے وہ انوار سہیلی کا ترجمہ مانتا ہے، یہ یاد رکھیں گے۔ گنج خوبی جو ہے ویسے تو ملا واعظ حسین کاشفی کی کتاب اخلاق محسنی کا اردو ترجمہ ہے، لیکن UGC جو ہے انوار سہیلی کا ترجمہ مانتا ہے۔ اور ان کا جو داخل نصاب داستان ہے باغ و بہار، یہ ایک طبع زاد نہیں ہے، بلکہ یہ میر محمد حسین عطا خان تحسین کی نو طرز مرصع سے ماخوذ ہے۔ یاد رکھیں گے دوستو، باغ و بہار میں دلی کی معاشرت پیش کی گئی ہے۔ باغ و بہار میں دلی کی معاشرت پیش کی گئی ہے، اور داستان فسن عجائب میں لکھنؤ کی معاشرت پیش کی گئی ہے۔ باغ و بہار کے تعلق سے ایک مشہور قول ہے، آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ نے بتانا ہے یہ قول کن کا ہے۔ قول یہ ہے دوستو، باغ و بہار جو ہے اردو نثر کی پہلی زندہ کتاب قرار پائے۔ یہ قول کن کا ہے؟ باغ و بہار اردو نثر کی پہلی زندہ کتاب قرار پائی۔ جی، تو یہ سید عبداللہ صاحب کا قول ہے۔ سید عبداللہ صاحب کا یہ قول ہے، باغ و بہار اردو نثر کی پہلی زندہ کتاب قرار پائی۔ ایک اور قول ہے دوستو، کہ قول یہ ہے، میر امن کی باغ و بہار ان تصنیفات میں سے ہے جو ایک بار پیدا ہو کر پھر نہیں مرتے۔ یہ قول کن کا ہے؟ تو یاد رکھیں گے، یہ 1912 سے 1972 والے کا یہ قول ہے، یعنی سید احتشام حسین صاحب کا۔ میر امن کی باغ و بہار ان تصنیفات میں سے ہے جو ایک بار پیدا ہو کر پھر نہیں مرتے۔ اس کے کچھ مشہور کردار ہیں، جیسے کہ خواجہ احمد، عیسیٰ حجام، سیدی بہار، یوسف سوداگر۔ یہ چاروں کردار جو ہے پہلے درویش میں آتے ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ تو خواجہ احمد، عیسیٰ حجام، سیدی بہار۔ اور دوسرے درویش میں حاتم طائی، نوفل، بیدار بخت اور بہرور کا ذکر آتا ہے۔ یاد رکھیے گا، دوسرے درویش کا جو قصہ ہے اس میں حاتم طائی، نوفل، بیدار بخت اور بہرور۔ اور باغ و بہار میں ایک آزاد بخت بادشاہ کا بھی جو ہے قصہ ہے، تو اس میں کردار ہے خواجہ سرپرست کا، جو کہ بہت مشہور ہے، آپ یاد رکھیے گا۔ اس کے علاوہ ہے بہرامند وزیر زادی۔ اور بات کریں باغ و بہار کے تیسرے درویش کے کردار کے، تو تیسرے درویش میں بہزاد خان، ملکہ مہر نگار اور شہزادہ کامگار۔ اس کے علاوہ جو ہے نعمان سیاح کا بھی آپ نے نام سنا ہوگا، تو یہ تیسرے درویش میں ہی آتا ہے یہ کردار۔ اور آخری درویش کے کردار میں جو ہے، یعنی چوتھے درویش، روشن اختر، حبشی مبارک اور ملک صادق، ملک شاپال۔ روشن اختر اور ملک صادق اور حبشی مبارک کا کردار جو ہے اکثر پوچھا جاتا ہے، تو ضرور یاد رکھیے گا، چوتھے درویش میں آتے ہیں۔ چلیے جی، اب بات کریں غالب کی پیدائش کی، تو 1797 میں پیدائش ہے۔
آگرہ میں اور وفات دہلی میں 1869۔ کلیم الدین احمد کی پیدائش 1908 عیسوی کو پٹنہ میں، وفات 1983 عیسوی کو پٹنہ ہی میں۔ گیان چند جین کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ تو یاد رکھیے گا، گیان چند جین کی پیدائش 1923 عیسوی کو بجنور میں اور وفات 2007 عیسوی کو کیلیفورنیا میں۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف۔ ذیل میں سے کون 8 مختلف حیتوں کا مجموعی نام ہے؟ مصبہ، مسمن، معشر یا پھر متصع؟ جی تو سوال نمبر 2 کا صحیح جواب ہوگا ہمارا مسمن۔ اب بات کریں کہ مصبہ کیا ہوتا ہے، معشر، متصع کیا ہوتا ہے؟ تو مصبہ کہتے ہیں دوستو جس نظم کے ہر بند میں 7 مصرے ہوں وہ مصبہ کہلاتا ہے، اور مسمن میں 8 مصرے ہوتے ہیں، معشر جو ہے ہر بند میں 10 مصرے ہوتے ہیں معشر میں، اور متصع نظم کے ہر بند میں جو ہے 9 مصرے ہوتے ہیں متصع، اور مسلط اسے کہتے ہیں جس نظم کے ہر بند میں 3 مصرے ہیں وہ مسلط کہلاتا ہے۔ مربع پتہ ہی ہوگا آپ کو، یہ ہر بند میں 4 مصرع استعمال کیا جاتا ہے، اور مخمس کے ہر بند میں 5 مصرے ہوتے ہیں مخمس، اور مسدس میں 6 مصرے ہوتے ہیں۔ چلیے جی سوال نمبر 3 دیکھیے گا۔ ذیل کے بیانات کو غور سے پڑھیے اور نیچے دیے گئے غلط زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ غلط زمرے کی نشاندہی کرنی ہے جی ساتھیو۔ تو سوال نمبر 3 کا صحیح جواب ہو جائے گا سودائی کرشن چندر کا ناول ہے، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ سودائی کرشن چندر کا ناول نہیں ہے دوستو، سودائی عصمت چغتائی کا ناول ہے، یاد رکھیے گا عصمت چغتائی کا ناول ہے۔ اس کے علاوہ ساس عصمت کا افسانہ ہے، چاندنی بیگم قرۃ العین حیدر کا ناول ہے، روشنی منشی پریم چند کا افسانہ ہے، اور سودائی جو ہے یہ عصمت چغتائی کا ناولٹ ہے، یاد رکھیے گا۔ چلیے جی اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ حیتی تنقید ان میں سے کس کی کتاب ہے؟ خلیق انجم، محمد حسن، رشید حسن خان یا پھر کلیم الدین احمد؟ جب تک ان کے پیدائش اور وفات کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ محمد حسن کی پیدائش 1926 عیسوی کو ہوئی ہے مراد آباد میں، اور وفات 2010 عیسوی کو دہلی میں ہوئی ہے، یاد رکھیے گا۔ محمد حسن صاحب کی پیدائش 1926 عیسوی کو مراد آباد میں، وفات جو ہے 2010 عیسوی کو دہلی میں۔ رشید حسن خان کی پیدائش 1925 عیسوی کو شاہجہاں پور میں، اور وفات 2006 عیسوی کو شاہجہاں پوری میں ہوئی ہے۔ کلیم الدین احمد کی پیدائش و وفات اوپر ڈسکس ہو چکا ہے، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا حیتی تنقید محمد حسن کی کتاب ہے۔ متنی تنقید خلیق انجم کی کتاب ہے، یاد رکھیے گا، اور حیتی تنقید جو ہے محمد حسن کی کتاب ہے، یاد رکھیے گا۔ حیتی تنقید کن کی کتاب ہے؟ تو حیتی تنقید محمد حسن کی، حیتی تنقید اور ادبی تنقید۔ ادبی تنقید یہ بھی بہت مشہور کتاب ہے، تو اس کتاب کو بھی یاد رکھیے گا۔ ادبی تنقید اور حیتی تنقید یہ دونوں کتابیں جو ہیں محمد حسن صاحب کی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نئی تنقید کا بھی آپ نے نام سنا ہوگا۔ نئی تنقید بہت کنفیوژن کریٹ کرتا ہے اس طرح کے نام، تو ادبی تنقید اور حیتی تنقید یہ تو محمد حسن کے آگے، لیکن نئی تنقید کن کا ہے؟ تو یاد رکھیے گا جمیل جالبی کی۔ جمیل جالبی کی پیدائش کیا ہے دوستو؟ تو جمیل جالبی کی پیدائش 1929 عیسوی کو علی گڑھ میں، وفات 2019 عیسوی کو کراچی میں۔ اب بات کریں اسی سے ملتا جلتا نام ایک اور ہے عملی تنقید۔ متنی تنقید تو ہو گیا خلیق انجم صاحب کا متنی، لیکن عملی تنقید کس کا ہے؟ تو یہ بھی مشہور ہے، یاد رکھیں گے عملی تنقید، آپ نے نام سنا ہوگا۔ عملی تنقید یہ کلیم صاحب کا ہے، کلیم الدین احمد کا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور مشہور کتاب ہے ادبی تحقیق مسائل اور تجزیہ، تو یہ رشید حسن خان کا مشہور کتاب ہے۔ بڑھتے ہیں دوستو سوال نمبر 5 کی طرف۔ کس مثنوی میں ہیروئن خودکشی کر لیتی ہے؟ خواب و خیال، ظہر عشق، گلشن عشق، سحر البیان؟ جی ساتھی تو سوال نمبر 5 کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا، یعنی ظہر عشق۔ چلیے جی اگلا سوال دیکھیے گا۔
مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ ان میں سے کس کا مضمون ہے؟ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ ان میں سے کس کا مضمون ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ ان کی پیدائش اور وفات جو ہے کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیں۔ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ کن کا مضمون ہے؟ جی ساتھیو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا، یعنی سجاد حیدر یلدرم۔ سجاد حیدر یلدرم کی پیدائش 1880 عیسوی کو بجنور میں ہوئی ہے اور وفات جو ہے 1943 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی ہے۔ چلیے جی، اچھا، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، یہ سجاد حیدر یلدرم کا یہ ایک مضمون ہے، اور آپ مجھے بتائیں کہ یہ ان کے کس افسانوی مجموعہ میں شامل ہے؟ جی تو یاد رکھیں گے دوستو، خیالستان میں یہ شامل ہے۔ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، خیالستان کب منظر عام پر آیا؟ تو 1911 عیسوی میں منظر عام پر آیا۔ اس میں جو ہے ٹوٹل 14 افسانے شامل ہیں، ضرور یاد رکھیے گا، چونکہ داخل نصاب ہے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، تو ہو سکتا ہے اس سے ریلیٹڈ کہیں سوال بن جائے۔ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ خیالستان میں شامل ہے۔ خیالستان 1911 عیسوی میں منظر عام پر آیا، 14 افسانے شامل ہیں، اور دیباچہ کس نے لکھا؟ تو امتیاز علی تاج نے۔ اتنی بات ضرور یاد رکھیے گا۔ یاد رکھیں گے دوستوں، سجاد حیدر یلدرم کے 3 افسانوی مجموعے ہیں۔ ان کے 3 افسانوی مجموعے ہیں: خیالستان جو 1911 منظر عام پر ہے، اس کے علاوہ حکایت و احساسات، اور اس کے علاوہ تیسرا ان کا حکایت لیلی مجنوں۔ خیالستان میں جو مضامین شامل ہیں وہ اس کے نام یہ ہیں: خارستان، صحبت ناجنس، نکاح ثانی، سودائے سنگین، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، ازدواج محبت، حضرت دل کی سوانی عمری، حکایت لیلی مجنوں، غربت وطن، خارستان و گلستان، مرزا فویا علی گڑھ کالج میں، دوست کا خط، اگر میں صحرا نشیں ہوتا، اور سیل زمانہ وغیرہ۔ سجاد حیدر یلدرم صاحب کے کچھ ناول ہیں جن سے سوالات بنتے ہیں، خاص کر زمرے میں جو ہے ان کے ناول آتے ہیں، تو ضرور یاد رکھیے گا، آپ کو ایلیمنیٹ کرنے میں آسانی ہوگی۔ ہما خانم یہ ان کا ناول ہے، ثالث بخیر، زہرہ، مطلوب حسینہ اور آصف الفت۔ ہما خانم، ثالث بالخیر، زہرہ، مطلوب حسینہ اور آصف الفت، یہ سجاد حیدر یلدرم کے افسانے ناول ہیں۔ چلیے جی، بڑھتے ہیں سوال نمبر 7 کی طرف۔ مضمون آمد میں آورد رشید احمد صدیقی کی کس کتاب میں شامل ہے؟ آشفتہ بیانی میری، ہم نفسان رفتہ، گنجہائے کرام آیا، یا پھر مضامین رشید؟ جی ساتھیو، تو سوال نمبر 7 کا صحیح جواب ہوگا چوتھا، یعنی مضامین رشید۔ یاد رکھیے گا، آمد میں آورد جو ہے یہ رشید احمد صدیقی کے مضامین جو ہے مضامین رشید میں شامل ہیں۔ مضامین رشید میں ٹوٹل کتنے مضامین شامل ہیں؟ تو یاد رکھیں گے دوستو، 20 مضامین شامل ہیں۔ بات کریں رشید احمد صدیقی کی پیدائش اور وفات کی، تو پیدائش ان کی 1896 عیسوی کو جون پور میں ہوئی ہے دوستو، اور یاد رکھیے گا 1977 عیسوی کو علی گڑھ میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ رشید احمد صدیقی کی تنقیدوں پر تأثراتی تنقید کے بانی اسپنگارن کا خاصی حد تک جو ہے چھاپ ملتی ہے۔ یاد رکھیے گا، رشید احمد صدیقی کے تنقیدوں پر، ان کی تنقید پر جو ہے تأثراتی تنقید کے بانی ہیں اسپنگارن، جو ہے ان کی چھاپ خاصی حد تک پائی جاتی ہے رشید احمد صدیقی کی تنقیدوں پر۔ رشید احمد صدیقی ایک تأثراتی نقاد ہیں، یاد رکھیے گا، یہ بھی یہاں سے بھی سوال بنتا ہے، اور الفاظ کے معمولی الٹ پھیر سے یہ مزہ پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کون الفاظ کے معمولی الٹ پھیر سے مزہ پیدا کر دیتا ہے، تو یاد رکھیں گے رشید صاحب۔ چلیے جی، اب بات کریں مضامین رشید میں کتنے مضامین شامل ہیں، تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں دوستو، مضامین رشید میں سوالات بنتا ہے اس سے، تو ضرور یاد رکھیے گا۔ سرگزشت، عہد گل، حاجی صاحب، مولانا سہیل دھوبی، وکیل صاحب، اپنی یاد میں چارپائی، ارہر کا کھیت، گواہ، شیطان کی آت، مادہ بدل، کارواں بیداس، گھاگ، آمد میں آورد، مغالطہ، مرشد، مسلط، کچھ کا کچھ، اور سلام ہو نجات پر۔ چلیے جی، رشید احمد صدیقی کے کچھ تصانیف ہیں جن سے بھی سوالات بنتے ہیں، تو طنز و مضاحکات یہ ان کا تنقیدی کتاب ہے۔ غالب کی شخصیت اور شاعری مشہور کتاب ہے رشید احمد صدیقی کی۔
جدید غزل یہ ان کا مضمون ہے اور ان کا خود نوشت ہے، آشفتہ بیانی میری، ضرور یاد رکھیے گا۔ رشید احمد صدیقی کے پہلے خاکوں کا مجموعہ کا نام گنج ہائے گرامہ ہے، جو 1937 سے منظر عام پر ہے، جس میں 16 خاکے شامل ہیں، اور رشید احمد صدیقی کے ریڈیائی تقریروں کا مجموعہ خنداں ہے۔ یاد رکھیے گا، پوچھا جائے ریڈیائی تقریروں کا مجموعہ کون سا ہے تو خنداں ہے، اور جو ہے خاکوں کا پہلا مجموعہ گنج ہائے گرامہ 1937 ہے۔ چلیے ساتھیو، بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں سے کس شاعر نے کوئی شعر آشوب نہیں لکھا ہے؟ رفیع سودا، میر درد، مسیفی یا پھر انشا؟ جی ساتھی، تو سوال نمبر 8 کا صحیح جواب ہوگا خواجہ میر درد۔ بات کریں خواجہ میر درد کی تو یہ ایک صوفی شاعر تھے، ان کی پیدائش 1721 عیسوی کو یہ ہے، میر تقی میر کے 1 سال پہلے ان کی پیدائش ہے، اور وفات جو ہے 1785 عیسوی کو یہ ہے دہلی میں۔ خواجہ میر درد کا قول ہے، شاعری کوئی ایسا کمال نہیں ہے کہ آدمی اپنا پیشہ بنا لے اور اس پر ناز کرے۔ یہ خواجہ میر درد کا بہت ہی مشہور قول ہے دوستو، یاد رکھیے گا، ہو سکتا ہے ان سے سوالات بن جائے، اور بنا بھی ہے، ایسا نہیں ہے سوالات نہیں بنے ہیں ان سے، تو آپ ضرور یاد رکھیے گا، آگے آئندہ بھی بن سکتے ہیں۔ شاعری کوئی ایسا کمال نہیں ہے کہ آدمی اپنا پیشہ بنا لے اور اس پر ناز کرے۔ خواجہ میر درد کے دیوان کو یاد رکھیے گا، وحید قریشی صاحب نے مرتب کیا ہے۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 9 کی طرف۔ شیخ برہان الدین کس افسانے کا کردار ہے؟ میری موت، یا غازی، یا تیرے پر اسرار بندے، 12 گھنٹے، یا پھر روشنی کی رفتار؟ ساتھ ہی ساتھ بتائیں یہ سبھی افسانے کن کے ہیں؟ جی ساتھی، تو سوال نمبر 9 کا صحیح جواب ہوگا پہلا، یعنی میری موت۔ شیخ برہان الدین جو ہے یہ افسانہ میری موت کا ہے۔ افسانہ میری موت جو ہے کن کا ہے دوستو؟ تو یاد رکھیں گے خواجہ احمد عباس کا ایک مشہور افسانہ ہے، اور میری موت کا موضوع جو ہے وہ فسادات ہے، تو فسادات والا ضرور یاد رکھیے گا، اس سے کبھی کبھی سوالات بن جاتا ہے۔ افسانہ میری موت کا موضوع جو ہے فسادات ہے، اور یہ خواجہ احمد عباس کا ایک مشہور افسانہ ہے۔ میری موت افسانہ جو ہے یہ پہلے سردار جی کے نام سے بھی شائع ہو چکا ہے، یاد رکھیں گے دوستو۔ چلیے جی، اور بڑھتے ہیں خواجہ احمد عباس کی پیدائش اور وفات کا ذکر کر لیتے ہیں۔ تو خواجہ احمد عباس کی پیدائش جون 1914 عیسوی کو پانی پت میں ہوئی ہے، اور وفات جو ہے 1987 عیسوی کو ممبئی میں ہوئی ہے۔ چلیے جی، اگلا سوال دیکھیے گا۔ اٹھ کے پیدا ہوئی ظلمت افق خاور پر، بزم میں شعلہ نوائی سے اجالا کر دیں۔ اردو شاعری میں بیداری کا یہ پیغام کس شاعر کا عطیہ ہے؟ جوش، مجاز، اقبال، یا پھر سردار جعفری؟ جی ساتھی، تو سوال نمبر 10 کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا علامہ اقبال۔ علامہ اقبال صاحب کی پیدائش کا وہ ساتھی ہو تو یاد رکھیں گے 1877 عیسوی کو یہ ہے، اور میرے خیال سے 9 نومبر کو یہ ہے، اور 9 نومبر کو شاید اردو ڈے بھی منایا جاتا ہے، یوم اردو 9 نومبر کو ہی منایا جاتا ہے، یاد رکھیے گا۔ علامہ اقبال کی پیدائش جو ہے 1877 عیسوی کو ہوئی ہے، کہاں ہوئی ہے تو سیالکوٹ میں، اور وفات 1938 عیسوی کو ہوئی ہے دوستو لاہور میں۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ بڑا ہے درد کا رشتہ یہ دل غریب سہی، ذیل کے مصروں کی مدد سے صحیح مصرع ثانی کی نشاندہی کیجیے۔ جی ساتھیو، تو سوال نمبر 11 کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا، تمہارے نام پہ آئیں گے غم گسار چلے۔ تیسرا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا، اور آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ مشہور شعر کن کا ہے؟ جی ساتھی، تو یاد رکھیں گے دوستو 1911 عیسوی سے 1984 والے کا یہ شعر ہے، یعنی فیض احمد فیض کا یہ شعر ہے۔ بڑا ہے درد کا رشتہ یہ دل غریب سہی، تمہارے نام پہ آئیں گے غم گسار چلے۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 12 کی طرف۔ بہادر شاہ ظفر کی تخت نشینی پر ذوق نے کون سا قصیدہ کہا تھا؟ ذہن نشاد کر کیجیے اسے تحریر۔ ہے آج یوں خوشنما سحر رنگ شفق، واہ واہ کیا معتدل ہے باغ عالم میں ہوا،
پیری میں پر ضرر ہے جام شراب ناب. جی تو سوال نمبر 12 کا صحیح جواب ہوگا دوستو ہے آج یوں خوشنما سحر رنگ شفق. بہادر شاہ ظفر کے تخت نشینی پر ذوق نے یہ قصیدہ کہا تھا ہے آج یوں خوشنما سحر رنگ شفق. ذہن نشاط اگر کیجیے اسے تحریر آیا ہوں خامس سے تحریر نغمہ جیسر. بہادر شاہ ظفر کے بیماری سے صحت یابی پر جو ہے انہوں نے لکھا تھا. ذوق صاحب نے یاد رکھیے گا بہادر شاہ ظفر کے بیماری سے صحت یابی کے وقت جو ہے یہ لکھا تھا ذہن نشاط اگر کیجیے اسے تحریر آیا ہوں خامس سے تحریر نغمہ جیسر. اور یہ تخت نشینی پر یہ شعر انہوں نے کہا تھا ہے آج یوں خوشنما سحر رنگ شفق. یاد رکھیے گا. ذہن نشاط اگر کیجیے اسے تحریر جو ہے یہ داخل نصاب بھی ہیں تو ضرور یاد رکھیے. اس کے علاوہ جو ہیں ان کا ایک اور قصیدہ ہے میرے آبلے دل کے تماشا گوہر. اس میں 2 مطلع ہیں اور 72 اشعار ہیں. ذوق کے بارے میں بات کریں تو ذوق صاحب کی پیدائش 1789 عیسوی کو یہ دوستو دہلی میں اور وفات جو ہے 1854 عیسوی کو دہلی ہی میں ہوئی ہے. ان کے والد کا نام شیخ محمد رمضان تھا. یاد رکھیں گے دوستو. خاقانی ہند کا خطاب جو ہے اکبر شاہ ثانی نے انہیں عطا کیا تھا. خاقانی ہند کا خطاب اکبر شاہ ثانی نے عطا کیا تھا. خاقانی ہند کا خطاب کس نے عطا کیا تھا تو اکبر شاہ ثانی نے ذوق کو عطا کیا تھا. اور ملک الشعراء کا خطاب جو ہے بہادر شاہ ظفر نے عطا کیا تھا. ضرور یاد رکھیے گا. ان کے تعلق سے کچھ اقوال ہیں اور یہ بہت ہی اہم اقوال ہیں. میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ نے بتانا ہے یہ اقوال کن کے ہیں. کس نے ذوق کو اردو نظم کا خاتم قرار دیا ہے. خاتم جو ہے شیخ محمد ابراہیم ذوق کو کس نے اردو نظم کا خاتم قرار دیا ہے. جی دوستو تو یاد رکھیے گا محمد حسین آزاد نے. شیخ ابراہیم ذوق کو محمد حسین آزاد نے اردو نظم کا خاتم قرار دیا ہے. یاد رکھیے گا دوستو بہت امپورٹنٹ ہے. اگلا قول ہے دوستو مرزا محمد رفیع سودا کے بعد قصیدہ گوئی میں شیخ ابراہیم ذوق کا نمبر ہے مگر ان دونوں شاعران نامی میں پہاڑ اور ٹیلے کا فرق ہے. یہ قول کن کا ہے؟ بہت ہی مشہور قول ہے یہ. مرزا محمد رفیع سودا کے بعد قصیدہ گوئی میں شیخ ابراہیم ذوق کا نمبر ہے مگر ان دونوں شاعران نامی میں پہاڑ اور ٹیلے کا فرق ہے. جی تو یاد رکھیے گا امداد امام اثر کا یہ قول ہے. چلیے آخری قول ہے یہ بہت ہی مشہور قول ہے یہ. غزل اور قصائد سے دفتر دفتر ہے اور ہر شعر انتخاب ہے. یہ قول کن کا ہے تو 1817 سے 1998 والے کا یہ قول ہے. 1817 سے 1898 والے کا یعنی سر سید احمد خان کا یہ قول ہے. غزل اور قصائد سے دفتر دفتر ہے اور ہر شعر انتخاب ہے. بڑھتے ہیں سوال نمبر 13 کی طرف. لسانیات کے زاویے سے لفظ کے معنوی مطالعے کے کل کتنے پہلو ہو سکتے ہیں؟ 2 4 3 یا پھر 5؟ جی دوستو تو سوال نمبر 13 کا صحیح جواب ہوگا ہمارا چوتھا یعنی 5. لسانیات کے زاویے سے لفظ کے معنوی مطالعے کے کل 5 پہلو ہو سکتے ہیں. 5 پہلو ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا لسانیات کے زاویے سے جو ہے لفظ کے معنوی مطالعے کے کل 5 پہلو ہوتے ہیں. بڑھتے ہیں سوال نمبر 14 کی طرف. منشی پریم چند کا افسانہ بدنصیب ماں کل کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ 3 4 5 7 یا جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا تیسرا یعنی 5. منشی پریم چند کا افسانہ بدنصیب ماں یہ کل کتنے حصوں پر مشتمل ہے دوستو تو یاد رکھیں گے افسانہ بدنصیب ماں 5 حصوں پر مشتمل ہے. چلیے جی اگلا سوال دیکھیے گا. قطب شاہ اور مشتری کے درمیان کٹھن منزلیں کس کی رہنمائی میں طے پاتی ہے؟ زہرہ، دائی، عطارد یا پھر مریخ؟ جی ساتھی تو سوال نمبر 15 کا صحیح جواب ہو جائے گا عطارد. قطب شاہ اور مشتری کے درمیان کٹھن منزلیں جو ہیں وہ عطارد کی رہنمائی میں طے پاتی ہے. قطب مشتری یہ گولکنڈہ کی پہلی تبادلات مثنوی ہے. کس نے لکھی تو ملا اسد اللہ وجیح نے 1609 عیسوی میں لکھا تھا. کس کی فرمائش پر تو قلی قطب شاہ کی فرمائش پر لکھا تھا. یاد رکھیں گے ملا وجیح نے اس مثنوی کو 12 دن میں مکمل کیا تھا اور اس مثنوی کے کردار بھی 12 ہیں. اور مولوی عبدالحق نے قطب مشتری کو سب سے پہلے مرتب کر کے 1938-39 میں جو ہے انہوں نے انجمن ترقی اردو سے شائع کیا تھا. اور مثنوی قطب مشتری کے اکثر کردار جو ہیں عطارد، مریخ اور سیاروں کے نام پر ہیں.
مریخ، عطارد، یہ سبھی سیارے کے نام ہوتے ہیں اردو میں، تو یاد رکھیے گا۔ مثنوی قطب مشتری میں دوستو یاد رکھیے گا 159 عنوانات ہیں، 7 غزلیں ہیں اور 8 رباعیاں ہیں۔ چلیے جی بڑھتے ہیں سوال نمبر 16 کی طرف۔ فسانہ عجائب میں جانی عالم کا وطن کہاں ہے؟ ختن، شام، کنعان، خراسان؟ جی تو سوال نمبر 16 کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا جی تو سوال نمبر 16 کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا یعنی ختن۔ بات کریں فسانہ عجائب کے بارے میں تو فسانہ عجائب جو ہے یہ ایک تباہ داستان ہے۔ رجب بیگ سرور نے 1824 عیسوی میں لکھا تھا اور یہ داستان پہلی بار 1843 عیسوی میں شائع ہوئی ہے، اور یہ داستان جو ہے حکیم اسد علی خان کی فرمائش پر لکھی گئی ہے۔ رجب بیگ سرور نے حکیم اسد علی خان کی فرمائش پر لکھا تھا، یاد رکھیے گا دوستو۔ رجب بیگ سرور نے فسانہ عجائب کو حکیم اسد علی خان کی فرمائش پر 1824 عیسوی میں لکھا تھا۔ رجب بیگ سرور کی پیدائش وفات کے بارے میں بات کریں تو 1786 عیسوی کو جو ہے لکھنؤ میں ان کی پیدائش ہے، اور وفات جو ہے 1869 عیسوی کو جو ہے بنارس میں ہوئی ہے۔ فسانہ عجائب کی عبارت انتہائی پرتکلف، نہایت پیچیدہ اور مقفع مسجع ہے۔ چلیے جی بڑھتے ہیں سوال نمبر 17 کی طرف۔ ذیل میں سے کس نے مہذب ہونے کے لیے اپنی روایات کی پاسداری کو ضروری تصور کیا ہے؟ ٹی ایس ایلیٹ، آئی اے ریچرڈس، ارسطو یا پھر لونجینس؟ جی تو سوال نمبر 17 کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا یعنی ٹی ایس ایلیٹ۔ ٹی ایس ایلیٹ نے مہذب ہونے کے لیے اپنی روایت کی پاسداری کو ضروری تصور کیا ہے، یاد رکھیے گا، بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ اگلا سوال دیکھیے گا دوستو۔ مدن بان اور مہندر گر کس تصنیف کا کردار ہے؟ اپنے دکھ مجھے دے دو، آگ کا دریا، رانی کیتکی یا پھر قدم راؤ پدم راؤ؟ جی ساتھی تو سوال نمبر 18 کا صحیح جواب ہوگا رانی کیتکی کا۔ یعنی مدن بن اور مہندر گر جو ہے بہت ہی مشہور کردار ہے رانی کیتکی کا۔ رانی کیتکی رانی کیتکی کو انشاء اللہ خان انشاء نے حسین علی خان کی فرمائش پر 1803 عیسوی میں لکھا تھا، اور اسے مولوی عبدالحق نے 1933 عیسوی میں جو ہے کتابی شکل میں شائع کیا تھا۔ انشاء کا مشہور قول اس کتاب کے تعلق سے یہ وہ کہانی ہے جس میں ہندی چھٹ اور کسی اور بولی کا میل ہے نا پٹ۔ انشاء کی پیدائش 1752 عیسوی کو، یہ دوستو یاد رکھیے گا، مرشید آباد میں ہوئی ہے، اور وفات 1817 عیسوی کو ہوئی ہے۔ انشاء آصف الدولہ کے زمانے میں لکھنؤ آئے تھے۔ دریائے لطافت ان کا ایک مشہور کتاب ہے، آپ نے سنا ہوگا، 1802 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے، اور یہ کتاب اردو نحو صرف اور قواعد پر مشتمل ہے، اور اس میں 7 جزیرے ہیں، 1 صدف اور 7 جزیرے۔ اس کے علاوہ ان کا ایک مشہور کتاب ہے سلک گوہر، جو بغیر نقطہ والا ہے، اس میں کوئی نقطہ والا حرف، کوئی نقطہ نہیں ہے، کسی بھی حرف پہ نقطہ نہیں ہے، تو یاد رکھیے گا۔ اور رانی کیتکی کے مشہور کردار میں کنور ادے بھان، رانی کیتکی، راجہ سورج بھان، رانی لکشمی باس، جگت پرکاش، کاملتا جو ہیروئن کی ماں ہوتی ہے، مدن بان ہیروئن کی سہیلی، جوگی مہندر گر، راجہ اندر، پھول کے لیے ایک مالن ہوتی ہے، اس سے بھی اکثر سوالات بنا ہے۔ اس کے علاوہ امراوت ہاتھی کا بھی ذکر آیا ہے اس میں۔ چلیے جی بڑھتے ہیں سوال نمبر 19 کی طرف۔ ذیل میں کون سی تنقیدی دبستان موضوع اور فکر کی عظمت کو پہلا مقام دیتا ہے؟ نفسیاتی تنقید، تاثراتی تنقید، متنی یا پھر جمالیاتی؟ جی ساتھی تو سوال نمبر 19 کا صحیح جواب ہو جائے گا جمالیاتی تنقید۔ بات کریں جمالیاتی تنقیدی دبستان تو یاد رکھیے گا جمالیاتی تنقیدی زبان میں زیادہ جو ہے جمالیاتی تنقید میں جو ہے زیادہ زور جو ہے وہ فنی اقدار پر دیا جاتا ہے، فنی اقدار پر جو ہے زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ جمالیاتی تنقیدی دبستان جو ہے موضوع اور فکر کی عظمت کو پہلا مقام دیتا ہے۔ جمالیاتی تنقید کا کام جو ہے فن پارے میں موجود حسن اور مسرت کی تلاش کرنا ہے، فن پارے میں موجود حسن اور مسرت کی تلاش کرنا اس کا کام ہے جمالیاتی تنقید کا۔ اسبورن کا ایک قول ہے کہ کوئی تنقیدی فیصلہ جمالیاتی اقدار پر نظر رکھے بغیر صحیح نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت ہی مشہور قول ہے اسبورن کا، ضرور یاد رکھیے گا دوستو۔ کوئی تنقیدی فیصلہ کوئی تنقیدی فیصلہ جمالیاتی اقدار پر نظر رکھے بغیر صحیح نہیں ہو سکتا۔
چلیے جی، جمالیاتی تنقید کے کچھ نقاد ہیں، نمائندہ نقاد ہیں، جیسے کہ محمد حسین آزاد، شبلی نعمانی، عبدالرحمن بجنوری، محسن کلام غالب والے. اس کے علاوہ نیاز فتح پوری، محمد حسن عسکری، فراق گورکھپوری، مہدی افادی، اثر لکھنوی، یہ سبھی جو ہیں تاثراتی تنقید کے نمائندہ نقاد ہیں. ایک قول ہے تاثراتی تنقید کی، جمالیاتی تنقید کے تعلق سے، آپ بتائیے گا مجھے یہ قول کن کا ہے. جمالیاتی تنقید اور تاثراتی تنقید کو ایک دوسرے سے خلط ملط نہیں کرنا چاہیے. یاد رکھیے گا دوستو، سائنٹیفک نقاد سید عبداللہ کا قول ہے. سید عبداللہ صاحب کے قول ہے جمالیاتی تنقید اور تاثراتی تنقید کو ایک دوسرے سے خلط ملط نہیں کرنا چاہیے. چلیے جی، بڑھتے ہیں سوال نمبر 20 کی طرف، اور یہ آج کا ہمارا آخری سوال ہوگا. حرف روی کا تعلق کس سے ہے؟ ردیف، مطلع، مقطع یا پھر قافیہ؟ جی ساتھیو، تو سوال نمبر 20 کا صحیح جواب ہو جائے گا قافیہ. حرف روی کا تعلق جو ہے قافیہ سے ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں دوستو، پھر ملتے ہیں اگلے کلاس میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.